صحابہ کا زمانہ تھا کہ ایک تابعی جن کا نام فروخ رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ جہاد کے لیے نکل گئے۔ جہاد کرتے کرتے مسلمان علاقوں پہ علاقے فتح کرتے دور دراز چلے گئے۔ ان کے گھر کے اندر اللہ کا مہمان آنے والا تھا۔ گھر میں 30,000 اشرفیاں تھیں۔ بیوی کے حوالے کی کہ تو اور تیرا پیٹ میں جو آنے والا بچہ ہے یہ اللہ کے حوالے ہے، اور یہ 30,000 اشرفیاں میں دے کے جا رہا ہوں۔ اپنا اور اس کا خیال رکھنا اور اس کی تربیت کرنا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 27 سال گزر گئے، 27 ایئرز، 27 سال گزر گئے۔ بیوی نے سمجھا شہید ہو گئے ہوں گے جو ابھی تک واپس نہیں لوٹے، لیکن اس بیوی نے اپنے خامن سے کیا گیا وعدہ وہ نبھاتی رہی، اور وہ اشرفیاں جو تھیں وہ اپنے بیٹے کی تربیت پہ، اس کی تعلیم پہ اس نے لگائیں۔ 27 سال کے بعد مدینہ منورہ کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گھڑ سوار کندھے کے ساتھ تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اس کی ڈھال گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور وہ رات کو مدینہ کی گلیاں دیکھتا جا رہا ہے، اور اپنے اندازے کے مطابق وہ اپنا گھر ڈھونڈ رہا ہے۔ آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک گلی کی ایک نکر میں کھڑا ہوا، اور اس نے اپنی پرانی جو یادداشت اس نے وہ جمع کی اور کہا کہ ہو نہ ہو یہی میرا گھر ہے۔ دروازہ نوک کیا تو ایک خوبرو نوجوان وہ آتا ہے اور کہتا ہے جی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا پیچھے ہٹو یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اسی تکرار میں آواز بیوی نے سنی، وہ آئی اور اس نے آواز کو پہچانا، اپنے خامند کو پہچانا اور کہا کہ یہ تیرا باپ ہے، اس کو آنے دو۔ باپ گھر میں آیا، تھوڑی بہت بات چیت ہوئی۔ تہجد کے وقت سے پہلے ہی بیٹا نکلا اور مسجد نبوی کا رخ کیا اور مسجد نبوی میں چلا گیا۔ ادھر فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو فروخ تابعی وہ بھی مسجد نبوی کی طرف چلے گئے کہ چلیں فجر کی نماز پڑھ کے آؤں، اور ساتھ بیوی سے پوچھنے لگے کہ جو میں نے 30,000 اشرفیاں دی تھی ان کا کیا بنا؟ بیوی نے کہا کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں تو پھر ان کا میں حساب دیتی ہوں۔ فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد نبوی میں ایک بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، بہت بڑا حلقہ ہے مسجد نبوی میں، اور ایک بہت بڑے عالم دین درس حدیث دے رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ بعض مورخین نے تو لکھا ہے ہزاروں کی تعداد میں پورا مدینہ منورہ ہی امڑ آتا تھا ان کا درس سننے کے لیے۔ تو فروخ تابعی رحمت اللہ علیہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے، نظر بھی کمزور، بڑھاپا، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے جو درس دے رہا ہے۔ جب درس ختم ہوا تو اس وقت انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ یہ کون اتنے بڑے عالم دین ہے، اتنا پیارا درس اور اتنی پیاری ان کی باتیں اور اتنی اچھی گفتگو، اور پورا مدینہ ہی ان کو سننے کے لیے بیتاب اور مشتاق اور شوق رکھنے والا ہے، اور ہر شخص ایسے سن رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ سن رہا ہو۔ وہ اس بزرگ سے کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہیں، آپ اس شخص کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، میں تو اتنے سالوں بعد لوٹا ہوں۔ کہا کہ یہاں ایک شخص رہا کرتا تھا فروخ، یہ اس کا بیٹا امام ربیعۃ الرائے ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات سنانے کا مقصد، جب وہاں سے وہ روتے ہوئے زارو قطار
दाढ़ी आंसुओं से तर घर आए तो बीवी ने कहा कि हाँ जी अब बैठे हम हिसाब करते हैं। तो फरूख ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जो मैं इज्जत, जो मैं शान और शौकत, जो मैं दरसे हदीस के उस्ताद की इज्जत मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में देख के आया हूं, मेरे पास सारी दुनिया की भी दौलत होती तो मैं कुर्बान कर देता। तो कुदरती मेरे ज़हन में ये वाकया मुझे याद आया। तो बात यही है कि जो कुरान की तालीम है, जो दीन की तालीम है, जो वही की तालीम है, इसके लिए तो इंसान दुनिया जहान की नेमतों को कुर्बान कर दे। अगर ये मिल जाए तो इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है। यकीनन ये वाकया हमने भी बहुत सालों पहले पढ़ा था, उस वक्त इतनी समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आती है कि फरूख ताबी ने जो बातें की, जो उनका शौक था, अब हमें वो समझ आता है। जब हमारे बच्चे मुसल्ला रसूल पे खड़े होके अलिफ लाम मीम से वन्नास तक पूरा कुरान पढ़ते हैं तो यकीन करें जो खुशी महसूस होती है, हकीकी खुशी, उनको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। ये तो चंद हजार रुपए या कुछ हमने अपने लम्हात ज़ाया किए या लगाए, लेकिन अगर ये हकीकत तो बात यह है कि दुनिया जहान की नेमतें भी हमारे पास होती और हम लुटा देते अपने बच्चे के हाफिज बनने के लिए, तो ये भी कम थी। तो अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को नेक दीनदार बनाए, आलिम हाफिज बाअमल बनाए और हमारी नस्लों में, हमारी पुश्तों में नस्ल दर नस्ल अल्लाह के दीन के खिदमतगार पैदा फरमाए। मकसद बयान करना नहीं है, ना ही बयान का मौका है, चूंकि ये 27वीं की रात है और मौका बड़ा बाबरकत है कि अल्लाह ताला से हम मांग लें जो मांग सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को आजकल के अगर हिसाब से देखा जाए तो 70-80 साल या 60 से 80 साल के तकरीबन एवरेज अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी दी है। और लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह ने सिर्फ यही फरमा दिया कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है, और 1000 महीने तकरीबन कोई 83 साल के करीब बनते हैं। तो इंसान अगर 80-85 साल भी उसकी जिंदगी हो तो तब भी वो एक लैलतुल क़द्र को पाले तो समझे उसने 83 साल अपने जिंदगी के वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसने बरकतें हासिल कर ली और जन्नत उसने हासिल कर ली। और फिर हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी आसानी फरमा दी कि साल में 365 दिन नहीं कहा कि इबादत करो और लैलतुल क़द्र के हुसूल तुम्हें मिले, तुम लैलतुल क़द्र को हासिल करो। हालांकि एक हदीस में आता है, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान क़यामत के दिन अपने अमाल को देखेगा, और कौन इंसान, हम जैसा गुनाहगार नहीं, वो इंसान के जो पैदा हुआ और मरते दम तक वो अल्लाह की रजा के लिए सर सजदे में रख के उसकी नाफरमानियों से बचा रहा, क़यामत के दिन जब वो इंसान भी अपने अमाल और चीजों को देखेगा तो वो अपने अमाल को हकीर समझेगा। और हम क्या इबादत करते हैं अल्लाह की, हमारी तो इबादत ना होने के बराबर है जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। फिर भी अल्लाह ने हमारे ऊपर इतनी आसानी फरमाई। 365 दिन का मुतालबा नहीं है कि लैलतुल क़द्र तलाश करो, नहीं, ना ही कोई महीने का मुतालबा है, ना ही कोई आखिरी रमजान के 10 दिनों का मुतालबा है, बल्कि ताक रातों का अल्लाह ने मुतालबा कर दिया हमसे कि इन 5 ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करो और जो अल्लाह से मांग सकते हो मांग लो, अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं और आवाज लगाते हैं, हल में मुस्तगफिरिन फअग़फ़िर लह, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे मैं उसको माफ कर दूं, कौन है जो रिज़्क़ तलब करे मैं उसको रिज़्क़ दे दूं, कौन है जो सेहत मांगना चाहता है मैं उसको सेहत दे दूं, अपनी तमन्नाएं लेके मेरे पास आए मैं उसकी तमन्ना को पूरा करूं। अल्लाह ने ये 5 रातों से हमसे मुतालबा किया है। फिर 5 रातों में अगर हम कुरान की इस सूरत का मुताला करें तो अल्लाह ने क्या फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम,
हिया हत्ता मतलअल फज्र, यानी जिस दिन लैलतुल कदर होगी तो वो फजर के तुलू तक वो लैलतुल कदर ही होगी। यानी अगर हम इन ताक रातों के अंदर सहरी का वक्त से कुछ घंटा पहले उठ जाएं और सहरी करके हम फजर के तुलू होने तक, सहरी का वक्त खत्म होने तक अगर हम अल्लाह की इबादत कर लें इन 5 रातों में, तो गोया हमने लैलतुल कदर को पा लिया। तो कितना आसान अल्लाह ने नुस्खा बता दिया। साथ ये भी बता दिया कि वो तो तुलुए फजर तक रहती है। और हम क्या इतना भी नहीं कर सकते कि हम ताक रातों के अंदर हम 1 घंटा अल्लाह के लिए उठें और हम नवाफिल पढ़ें और अल्लाह ताला के हुजूर अपने दस्ते सवाल को दराज करके अल्लाह से मांगें, ताकि हमें लैलतुल कदर की तमाम वो बरकतें और सादतें नसीब हो जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला गाफिल दिल को कबूल नहीं करता। जो दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लगा होगा अल्लाह उसी को कबूल करेंगे। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत बड़ा जालिम बादशाह गुजरा है। तवाफ कर रहा था, एक नबीना दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मेरी बेनाई लुटा दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। हज्जाज बिन यूसुफ उसके पास गया, उसने देखा कि इसकी दुआ बेइतनाई के साथ है, बेतवज्जही के साथ है। ये तो जुबान से दुआ मांग रहा है, इसका दिल तो इसके साथ ही नहीं दे रहा, इसकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और बता रही है। हज्जाज ने उसको कहा कि तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? उसने कहा नहीं जानता। उसने कहा कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूं और मैं तवाफ के साथ चक्कर लगा के वापस आ रहा हूं, और ये मेरा एक गनमैन तेरे पास खड़ा है, सिक्योरिटी वाला, तू यहां से जा भी नहीं सकता, और अगर इन 7 चक्रों के बाद भी तेरी बेनाई ना लौटी तो मैं आके तुझे कत्ल कर दूंगा। अब जब उसकी दुआ का अंदाज बदला, जब उसने दिल से दुआ मांगना की कि मैं तो बेनाई अल्लाह से मांग रहा था, अब तो जान से भी हाथ धुले नजर आ रहे हैं, तो जब उसके दिल से दुआ निकलनी हुई शुरू हुई तो हज्जाज बिन यूसुफ के अभी चक्कर 7 मुकम्मल नहीं हुए कि अल्लाह ने उसको बेनाई लौटा दी। तो दिल जब गाफिल होता है तो अल्लाह गाफिल दिल की दुआ को कबूल नहीं करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चरवाहे को देखा, बड़ी दुआएं कर रहा था, तो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए कि अल्लाह आपने तो इसकी दुआओं को कबूल कर लिया होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इसका दिल तो इसके साथ नहीं है, इसका दिल तो कहीं और अटका हुआ है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको यह बात बताई और उसने अपने दिल को भी फिर मुस्तहज़र किया और दिल में अल्लाह के अलावा हर चीज को निकाला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा भी कबूल की, उसकी दुआ भी कबूल की। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की ये रात ये दुआओं की रात है। खास तौर पर यह खत्म कुरान के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम गिड़गिड़ा के दुआ मांगें। मिजाज नबुव्वत को हजरत अबू बकर से ज्यादा कौन अच्छा समझ सकता है। हजरत अबू बकर फरमाया करते थे कि दुआ मांगते हुए अगर तुम रो सकते हो तो रो, और अगर नहीं रो सकते तो रोने की शक्ल ही बना लिया करो। ये हजरत अबू बकर फरमाते हैं, जो अपने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को सबसे ज्यादा समझते थे। ये जो आंसुओं के जो कतरे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहां इनकी बड़ी वैल्यू है, इनकी बड़ी कदर है। हदीस के अंदर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है कि जो अपने आप को अपने घर के अंदर रखे, जिसका घर उसके लिए वसी हो, यानी वो फजूलियात के लिए घर से बाहर ना निकले। और फिर उस शख्स के लिए भी खुशखबरी है कि जो अपनी ख्वाहिशात से अपने आप को रोक के रखे। और तीसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए भी खुशखबरी है जो अल्लाह के डर से रोए। तो मेरे भाइयों, ये खुशखबरियां हमारे लिए, उन लोगों के लिए। एक और हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आईनान आईनान, 2 आंखें ऐसी हैं, ला तमस्सहुमन नार, कि जिनको आग नहीं छू सकती। पहली आंख कौन सी? आइनुन बकत, ऐसी आंख जो रोई मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से, तो उसको जहन्नम की आग नहीं छू सकती।
اور دوسری آنکھ باقت تحرس فی سبیللہ کہ جس نے رات ایسے گزاری کہ وہ اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں پہرا دیتے ہوئے جو آنکھ جاگی تو اللہ کی آمد کے دن اس آنکھ کو بھی جہنم کے اوپر حرام قرار دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال کیا اور چشموں کے لیے بھی عین کا لفظ استعمال کیا۔ چشموں سے بھی پانی نکلتا ہے اور اس آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن اس آنکھ سے جو نکلنے والا پانی ہے، اس چشم سے جو نکلنے والا پانی ہے، اس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اور اگر چشمہ خشک ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں، جو چشمہ پانی ہی نہیں دیتا، کیا اس چشمے کی کوئی ویلیو ہوگی؟ کیا اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ اور جس آنکھ سے پانی نہ نکلے، جس چشم سے پانی نہ نکلے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا چشمہ تو دنیا کی کھیتی کو سیراب کرتا ہے، لیکن آنکھ سے نکلنے والا، جو چشم سے نکلنے والا جو پانی ہے، یہ آخرت کی کھیتی کو سیراب کرتا ہے۔ دنیا کے چشمے سے بہنے والا پانی وہ ایسی فصل اگاتا ہے جو فانی ہے، اور اس چشم سے بہنے والا پانی وہ ایسی فصل کو اگائے گا کہ جو باقی ہے، جو فانی نہیں ہوگی۔ دنیا کا جو چشمہ ہے اس کے پانی کو تولا جا سکتا ہے، لیکن جو آنکھوں سے نکلنے والا ایک قطرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میزان عمل میں اگر رکھ دیا جائے تو ہر چیز دوسرے جو پلڑے میں رکھی ہوا کی طرح اڑے گی، اتنا وزنی ہے وہ، اس کو تولا بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا کا چشمہ انسان کی ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے، لیکن یہ آنکھوں سے بہنے والا جو پانی ہے یہ انسان کی اندرونی نجاست کو دور کرتا ہے۔ دنیا کا چشمہ انسان کے ظاہری اعضاء کو دھوتا ہے، اور آنکھوں کا جو چشمہ ہے یہ انسان کے دل کو دھوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رات مانگنے والی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جتنا ہو سکے ہم مانگیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روتی ہے، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے، وہ جہنم اس وقت اس آنکھ کے اوپر تب تک حرام ہے کہ جب تک دودھ جو ہے وہ اونٹنی کے تھنوں میں واپس نہ چلا جائے۔ اب آپ دیکھیں، جو تھنوں سے نکلنے والا دودھ ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قطرہ وہاں تک نکلا تو جہنم حرام، لیکن اگر وہ اس کے رخسار پر بہہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے بچائیں گے۔ آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا زیوم کرتے ہیں اپنے بارے میں، کیا assumptions ہیں ہماری اپنے بارے میں۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائیں؟ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنا گناہوں پہ اعتراف جرم کر لیں، آج اگر گناہوں پہ اعتراف جرم کر کے اللہ سے مانگ لیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اولین و آخرین کے سامنے رسوا نہیں فرمائیں گے، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت ہماری زبان اعتراف کرے نہ کرے، ہمارے ہاتھ اعتراف کریں گے، ہمارے پاؤں اعتراف کریں گے، ہمارے کان اعتراف کریں گے، ہمارے جسمانی اعضاء اعتراف کریں گے۔ جب اللہ منہوں پہ مہر لگا دیں گے پھر کون بولے گا؟ جسمانی اعضاء بولیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ آج ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں، اللہ کے سامنے ہم رو دھو لیں، اللہ کے سامنے ہم اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کریں تاکہ کل قیامت کی رسوائی سے ہم بچ سکیں۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا بچہ، اس کو اپنی بات منوانے کے لیے کتنا رونا پڑتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی دیکھ رہا ہے کہ میں رو رہا ہوں، میری خالہ دیکھ رہی ہے کہ میں رو رہا ہوں، میری چچی دیکھ رہی ہے کہ میں رو رہا ہوں، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ رو رہا ہوتا ہے کہ میری یہ بات مانی جائے۔
آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے بچوں کی طرح اس سے مانگیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس کی رحمتوں کو یاد کریں کہ جس کی رحمت بہت وسیع ہے. جتنا بھی انسان گناہگار ہو، جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے کہہ دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بڑے بڑے گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جو بھی توبہ کر لے گا، میرے سامنے آ جائے، توبہ کرے، نیک عمل کرنا شروع کر دے. اللہ نے سمپل یہ نہیں کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، اللہ نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے جو برائیاں ہیں اس کو بھی نیکیوں میں اللہ تبدیل فرما دیں گے. قرآن میں اللہ نے کن کے لیے؟ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. آج ہمارے گناہ کیا اتنے زیادہ تو نہیں؟ نبی نے فرمایا کہ جیسے ریت کے ذرات ہوں، رائی کے ذرات ہوں، درختوں کے پتے ہوں، سمندر کی مچھلیاں ہوں، آسمان کے ستارے ہوں، کیا کسی کے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن میرے رب نے کیا فرمایا کہ آؤ جتنے بھی گناہ کیے ہیں آؤ میرے سامنے اور توبہ کرو. تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مجھے معلوم ہے، آجو توبہ کر لو. کوئی زندگی کی قید نہیں ہے، بڑھاپے میں آ جاؤ. میں وہ تمہارا مالک نہیں کہ جو تمہیں بگا دوں کہ جا، پہلے کہاں تھا اب کیا لینے آیا ہے. جب جوانی تھی تو کہاں تھا، جب مال تھا تو کہاں تھا، جب خوبصورتی تھی تو کہاں تھا، اب جب گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا، سب نے تمہیں نکال دیا، تو اب کیا لینے آیا ہے. میرا رب ایسے نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آنے والے جس نے زندگی بھر گناہوں کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تھامتے ہیں کہ ہاں میرے بندے. وہ ایک واقعہ نہیں سنا کہ ایک شخص بت پرست تھا، زندگی بھر وہ بتوں کو پکارتا رہا، یا سنم کہتا رہا. تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے اچانک اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد. اللہ کا نام پکار لیا تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، یا میرے بندے میں حاضر، بتا. فرشتوں نے کہا اللہ اتنے سالوں سے یہ بتوں کو پکار رہا ہے اور اب اس نے تیرا نام لیا، وہ بھی بھولے سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نام تو لیا ہے نا، چاہے بھولے سے اس نے لیا ہے. تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں، تو جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں تھامیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ جتنا بھی انسان گناہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دروازے پہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ، آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے، اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے تو ہماری تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہوگا. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رمضان اور غیر رمضان ہم نے برابر کر لیا. ہم رمضان میں بھی اسی طریقے سے گناہوں کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں جیسے غیر رمضان میں تھے. کیا ہمیں اللہ کی باتوں سے، اللہ کی نبی کی باتوں سے ہمارا یقین اٹھ گیا، یا ہم نبی کی رسالت پہ ہمارا یقین اٹھ گیا کہ وہ اللہ سے کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان بابرکت موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں کی بابرکت رات ہے، یا دوسری جو راتیں جو رہ گئی ہیں، ایک آج کی اور ایک آنے والی، ان کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ کو منا لیں. اور خاص طور پہ آج کا یہ جو محفل ہے، یہ ختم قرآن کے نام سے ہے. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ختم قرآن پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو ہم آج اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور ہو سکے تو اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، رونے کی شکل ہی بنا لیں اللہ کے خوف سے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیں گے اور جنت ہمارا مقدر بن جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.